کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے تقرری سول ایوارڈ سے نوازنے اور سزاؤں میں خصوصی کمی کے ساتھ قانون سازی کے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم آج ریاض میں ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے وزارتی مشاورتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کرے گا۔ اور معروف اداکار محمد علی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے تقرری سول ایوارڈ سے نوازنے اور سزاؤں میں خصوصی کمی کے ساتھ قانون سازی کے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ صدر مملکت نے اعزاز اسلم ڈار کی بلوچستان کے کوٹے کے برعکس بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن تقرری بھی منظوری دی۔ مزید صدر مملکت نے پروفیسر سرور محمد خواجہ، راشد ملک اور زین العابدین احسن کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازنے کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے عید الفطر اور یوم پاکستان 2026 کے موقع پر سزاؤں میں خصوصی کمی کی بھی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار ریاض میں ہیں، جہاں وہ آج عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم خطے کے تمام برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اظہار کریں گے اور ان کی سرزمین پر تمام حملے بند کرانے کا مطالبہ بھی کریں گے۔ وہ جاری تنازع کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کریں گے اور مذاکرات اور سفارتکاری دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ راولپنڈی میں اہل تشیع برادری کے علماء کرام سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں قومی سلامتی کے امور اور سماجی ہم آہنگی میں علماء کرام کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو جہاں کہیں بھی ہو خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشنز کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے اتحاد، رواداری اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے، بالخصوص غلط معلومات، فرقہ وارانہ بیانیوں اور بیرونی سرپرستی میں عدم استحکام کی کوششوں کی روک تھام میں علماء کرام کے اہم کردار پر بھی زور دیا۔ انہوں نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں اور فعال سفارتکاری کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر موجود علماء کرام نے امن استحکام کی خواہش کا اظہار کیا اور مذہب کے نام پر تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ملک میں امن اور استحکام کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کی معاونت کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق میں عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کو عارضی طور پر روکنے کا یہ فیصلہ عید الفطر کی آمد کے پیش نظر اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ یہ وقفہ 18 اور 19 مارچ کی نصف شب سے اس مہینے کی 23 تا 24 تاریخ کی درمیانی رات تک لاگو ہوگا۔ تاہم سرحد پار سے کسی بھی ڈرون حملے یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کسی بھی واقعے کی صورت میں آپریشن غضب للحق کو فوری طور پر بھرپور شدت کے ساتھ پھر شروع کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اداروں کی تعمیر نو اور ایک جامع سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں شام کی مدد کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران ایک بیان میں کہا کہ یہ لمحہ مستقل بین الاقوامی شمولیت کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسوں کی تباہ کن لڑائی کے بعد شام ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔
پاکستان کے مندوب نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے، جہاں ایک بڑے علاقائی تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے غیر مستحکم اور پیچیدہ ماحول میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ شام کو عدم استحکام سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ بتدریج بحالی اور استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور معروف اداکار محمد علی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 19 اپریل 1931 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1956 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور براڈ کاسٹر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1962 میں کیا اور پاکستان کے ممتاز ترین اداکار کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے متعدد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مختلف کردار بخوبی نبھاتے ہوئے محمد علی نے ایک شاندار فنی سفر طے کیا اور 10 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ محمد علی آج کے دن 2006 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔